میرا ایک دوست تھا، امریکن تھا، اس نے مجھے ایک بار سعودی عربیہ میں تانا دیا کہ تمہارے حضور ڈیفینیٹلی بڑے آدمی تھے لیکن انہوں نے غلامی ختم نہیں کی. تو میں نے کہا بات سنو، جم اس کا نام تھا. تو میں نے کہا بات سنو، ایک لفظ منہ سے نکلتا تو غلامی ختم ہو جاتی، تو غلام کرتے کیا اور جاتے کہاں؟ نہ ان کے پاس مال، نہ ان کے پاس مویشی، نہ ان کے پاس کوئی زمین. چوریاں ڈاکے، برباد ہو جاتا معاشرہ، کرائم ریٹ آسمان پہ چلا جاتا. تو میں نے کہا تو نے یہ نہیں سنا کہ بطور ادارہ غلامی کو قائم رکھتے ہوئے غلامی ختم کیسے کی؟ تو مجھے پوچھتا کیسے؟ میں نے کہا بات سن. آپ نے کہا جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ، اور ان کے آرام کا اور عزت نفس کا خیال کرو. تو میں نے کہا غلامی کہاں رہ گئی باقی؟ اور وہ لوگ جو غلاموں کی تعداد پہ فخر کرتے تھے کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، وہ اس بات پہ فخر کرنے لگے میں نے اتنے غلام رہا کیے ہیں. بتدریج یہ جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں راتوں رات کچھ ہو جائے، نہیں ہوتا. درخت کوئی بھی لگائے گا اس کو پھل لانے تک وقت لگے گا. پانی میں جاؤ گے گیلے ہو جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے جھلس جاؤ گے. قوانین قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی وزڈم میں جو بات کر رہا ہوں کہ اچھا کوئی سچویشن کوئی سوچ لے، شکست ہو جائے کیسے بہیو کرنا ہے، فتح ہو تو کیسے بہیو کرنا ہے. کوئی سچویشن حد ہوتی ہے نا. آدمی زندگی میں چند ہاں بطور باپ کیسا ہونا ہے، بطور شوہر کیسا ہونا ہے، بطور دوست کیسا ہونا ہے، بطور رہنما کیسا ہونا ہے، بطور دوست کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم ظواہر پہ بہت ہمارا زور ہے. ہماری ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں نمازیوں سے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے رونق دیکھو ادھر کی. لیکن عملی زندگی میں ٹو میک شور کہ جو بھی رول ہے. اچھا میں اس کو مختصر کرتا ہوں، دل تو نہیں کر رہا، سچی بات ہے. ایک بات میں آپ کے ساتھ آخری شیئر کرتا ہوں. میں نے جو نعت لکھی وہ لوگوں کو بہت پسند آئی. نعت جیسی بھی ہو پسند ہی آتی ہے. میں چند شعر پڑھتا ہوں اس کے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا. میں ڈھیر ہوتا ریت کا جہاں آپ رک گئے ہوتے. اچھا تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا. کاش شہد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. اچھا چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی، لکڑی چوکھٹ کی، یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا. حضور عصا پکڑ دے، لاٹھی کہہ لیں آپ. تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، کوئی شوق نہیں تاریخ میں زندہ رہنے کا. میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، حضرت زید کی لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، حکم دولی کر دیتا. اچھا پانی ہوتا اداس چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا. مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم، آدمی کیا میں معجزہ ہوتا. آسماں ہوتا عہد نبوی کا، تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا. خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا. بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا. پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا. بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں، یہ نعت ہے. بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں اور تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا.
مجھ کو خالق بناتا غار حسن، بے جان غار، اور میرا نام بھی ہرا ہوتا۔ اچھا، مجھے انہوں نے اپریشیٹ کیا مرحوم محمد ندیم قاسمی صاحب نے، تو مجھے کہتے ہیں کہ حسن صاحب اس میں، حالانکہ میرے بزرگ تھے لیکن ویسے ان کی عادت تھی، ہر ایک کو عزت سے بلاتے تھے، کیونکہ یہ اس نعت میں ایک بڑی یونیک چیز ہے۔ میں نے کہا سر بتائیں، بات فون پہ ہو رہی، انہوں نے کہیں پڑھی تو مجھے فون کیا، حالانکہ ان کے ساتھ میرا اس طرح کا رابطہ تعلق نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں اس نعت تو ہوتی تعریف ہے، اس میں کہیں تعریف سچ نہیں ہے۔ کبھی آپ لکڑی بننا چاہ رہے ہو، کبھی آپ پیڑ بننا چاہ رہے ہو، کبھی کچا رستہ بننا چاہ رہے ہو، کبھی وہ چشمے کا پانی بننا چاہ رہے ہو جو، اچھا کبھی آپ بت بننا چاہ رہے ہو۔ تو یہ عجیب سی، یہ بڑی خوبصورت بڑی حسین نعت ہے، لیکن یہ بڑا عجیب اس کا پہلو ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، میں نے کہا قاسمی صاحب، دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایک لفظ ہو جو حضور کی ہستی کے کسی ایک پہلو کی تعریف کا حق ادا کر سکے، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ ایک بے بسی کا عالم ہے، دل تو کرتا ہے میں کیا کہوں، بہت خوبصورت تھے آپ کے اخلاق، بہت بلند تھے، میں نے بلند اخلاق والے لوگ دیکھے، آپ غنی تھے، آپ سخی تھے، آپ رحمت کا سمبل تھے، بس میں نے کہا جی کافی، آپ ذہانت کی معراج پہ تھے، کافی۔ میں سچی بات ہے، رب معاف کرنے والا ہے، انما الاعمال بالنیات، مجھے تو گلا ہے رب سے ایک بات پہ، کچھ کسی چیز پہ نہیں، زندگی میں دکھ سکھ اونچ نیچ سب کچھ دیکھا، کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، سوائے ایک کہ رب العالمین ایسا کیا گناہ تھا کہ ہمیں ان زمانوں اور ان زمینوں پہ پیدا کیا، کسی جانور کی، درخت کی، گھر کی چوکھٹ کی، کسی رستے کی شکل میں اس زمانے میں کر دیتے۔ تو بہرحال میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں،